وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورہ تغابن آیت نمبر 9 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یکفر عنہ سیئاتہ ویدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیہا وبئس المصیر۔ آخرت کی زندگی اس دن ہوگی یجمعکم، جس دن اللہ تم کو جمع کرے گا، لیوم الجمع، روز محشر میں، ذالک یوم التغابن، یہ دن ہار جیت کا ہوگا۔ تغابن کا ایک معنی ہے ہار جیت، کہ محشر کا دن یعنی قیامت کا دن حقیقت میں درست اور حقیقی ہار جیت کا دن ہوگا۔ دیکھیں، ایک ہار جیت تو انسان کی دنیا میں ہوتی ہے نا، کوئی کیس لگ گیا، دوسرے سے کوئی معاملہ ہو گیا تو پیسے لگا کر، تگڑا وکیل کر کے، باتوں میں جیت کر، غلط طریقے سے آدمی نے جیت حاصل کر لی، تو ظاہری بات ہے اس جیت کی بنیاد ہی غلط ہے، تو وہ جیت بھی جیت نہیں ہے حقیقت میں، لیکن دنیا میں ایسا ہو جاتا ہے۔ لیکن آخرت کے اندر کوئی ایسا نہیں کر پائے گا۔ وہاں اگر زبان جھوٹ بولے گی تو زبان پر مہر لگا دی جائے گی، پھر اعضاء و جوارح وہ اس کے بارے میں گواہی دیں گے، تو وہاں کی جیت وہ حقیقی ہوگی اور وہاں کی ہار بھی حقیقی ہوگی۔ تو اس لیے قیامت کے دن کو یوم التغابن یعنی ہار جیت کا دن کہا جاتا ہے۔ اسی طرح تغابن کا ایک معنی ہوتا ہے ایک دوسرے کو حسرت میں ڈال دینا، وہ حسرت میں ڈال دینے کا دن بھی ہوگا۔ وہ کیسے؟ کہ جب اہل جنت، اہل ایمان جنت میں جائیں گے تو ان کا جنت میں جانا اہل جہنم کو حسرت میں ڈالے گا۔ وہ افسوس کریں گے کہ کاش ہم بھی ایمان لے آتے، عمل صالح کرتے، آج ہم بھی جنت کے مستحق ہوتے۔ تو اس اعتبار سے یوم التغابن یعنی ایک دوسرے کو حسرت میں ڈالنے کا دن۔ ویسے ایک دوسرے کو حسرت میں ڈالنا، اسی طرح تغابن کا معنی حسرت کرنا، یہ بھی اس کا معنی ہو سکتا ہے۔ تو حسرت کا دن ہوگا قیامت کا دن۔ تو کیسے حسرت کا دن ہوگا؟ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے 2 گھر بنائے ہیں آخرت کے، ایک جنت میں اور ایک جہنم میں۔ جب جہنم والے ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا تو پہلے ان کو جنت کا گھر دکھایا جائے گا کہ اگر تم ایمان لاتے اور عمل صالح کرتے تو تمہارا ٹھکانہ یہ جنت تھی اور جنت کا یہ مقام اور یہ محل تمہارا تھا، لیکن چونکہ تم ایمان نہیں لائے لہذا اب تمہیں جہنم میں داخل کیا جا رہا ہے۔ تو جب وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھیں گے اور پھر وہ ہاتھ سے نکلتا ہوا دیکھیں گے اور پھر جہنم میں جائیں گے تو ان کی حسرت، ان کا افسوس اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ اور جب اہل جنت کو جنت میں داخل کیا جائے گا تو پہلے ان کو جہنم میں ان کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا کہ تمہارا جہنم کے اندر یہ والا ٹھکانہ تھا، لیکن چونکہ تم ایمان لے آئے اور عمل صالح کیا، اس وجہ سے تمہیں جنت کا محل دیا جا رہا ہے، تو ان کا شکر اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ اور روایات میں آتا ہے کہ اب جو جنت میں چلے گئے ان کا جہنم والا مکان تو فارغ ہو گیا،
وہ بقیہ اہل جہنم کو ملے گا، اور جو لوگ جہنم میں گئے ان کا جنت کا محل وہ فارغ ہو گیا، تو وہ بقیہ اہل جنت کو تقسیم کر دیا جائے گا۔ اور دیکھیں قیامت کے دن کو یوم التغابن، حسرت کا دن کہا گیا۔ اس کو آپ ایک اور حدیث پاک کے تناظر میں دیکھ سکتے ہیں جو مسلم شریف اور ترمذی شریف کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ایک مرتبہ حضرات صحابہ کرام سے کہ مفلس کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مفلس وہی ہے کہ جس کے پاس روپے پیسے نہ ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت کا مفلس وہ شخص ہوگا کہ قیامت کے دن آئے گا بہت سارے اعمال صالحہ لے کر، نمازیں، روزے، زکوٰۃ، صدقات، حج، نفلی عمرے، لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر بہتان لگایا ہوگا، کسی کو قتل کیا ہوگا، کسی کا مالی نقصان کیا ہوگا، تو حق والے آئیں گے، اپنے حق کا مطالبہ کریں گے۔ اور قیامت کے دن کرنسی کون سی ہوگی؟ نہ روپیہ ہوگا، نہ ڈالر ہوگا، نہ ریال ہوگا، نہ پاؤنڈ ہوگا، وہاں تو اعمال صالحہ کی کرنسی ہوگی۔ تو پھر حق والوں کو اس کے اعمال صالحہ لے لے کر وہ ان کو دیے جائیں گے، یہاں تک کہ اعمال صالحہ ختم ہو جائیں گے تو پھر حق والوں کے گناہ اس کے اوپر ڈالے جائیں گے، جن کی پاداش میں جہنم میں داخل ہوگا۔ تو ارشاد فرمایا یہ ہے میری امت کا مفلس۔ اور بخاری شریف کی ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر انسان نے کسی کا کوئی حق مارا ہو، کوئی حق دبایا ہو، کوئی مالی نقصان کیا ہو، تو اس کو چاہیے کہ دنیا کے اندر اپنے معاملے کو صاف کر لے، ادا کر دے حق کو، یا پھر معافی تلافی کروا لے، اس لیے کہ کل قیامت کے دن تو کوئی درہم دینار نہیں ہوگا، کوئی روپیہ ٹکا پیسہ نہیں ہوگا، وہاں تو پھر اس کو چند روپوں کے بدلے میں ڈھیر ساری نمازیں، ڈھیر سارے اعمال صالحہ دینے پڑیں گے۔ اور دیکھ لیں اعمال صالحہ کرنا کتنے مشکل ہیں، اور مشکل اعمال کر کے پھر ان کو بچا کر لے کر جانا یہ کتنا مشکل ہے۔ پھر ان بچے ہوئے اعمال کو دے دیا جائے گا چند روپوں کے بدلے میں۔ تو اس لیے دنیا کے اندر معاملے کو صاف کر لیا جائے اور آخرت تک معاملے کو نہ لے جایا جائے، کیونکہ وہاں تو پھر حسرت ہی حسرت ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت کے مطابق یہ جو قیامت کا دن یوم التغابن ہے، حسرت کا دن ہے، یہ صرف اہل جہنم کے لیے ہی حسرت نہیں ہے، یہ سب کے لیے حسرت ہوگا، کیونکہ جو نیک لوگ ہوں گے، جنت والے ہوں گے، ان کو بھی افسوس ہوگا دنیا کے اندر گزری ہوئی اس گھڑی کا جو انہوں نے عمل صالح کے بغیر، اللہ کے ذکر کے بغیر گزاری ہوگی۔ یعنی وہ جنت کے اندر جا کر افسوس کریں گے کہ کاش ہم نے اور زیادہ اعمال کیے ہوتے تو آج ہمارا درجہ اس سے بلند ہوتا۔ لہذا ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی محفل سجی اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا تذکرہ نہ ہوا تو یہ محفل کل قیامت کے دن حسرت اور افسوس کا سبب ہوگی۔ تو اس اعتبار سے بھی قیامت کے دن کو یوم التغابن کہا گیا ہے، حسرت اور افسوس کا دن کہا گیا ہے۔ تو بہرحال ارشاد فرمایا یوم یجمعکم، جس دن وہ تمہیں جمع کرے گا، لیوم الجمع، روز محشر میں، ذالک یوم التغابن، وہ دن ہوگا حقیقی ہار جیت کا، یا وہ دن ہوگا حسرت اور افسوس کا۔ ومن یؤمن باللہ، اور جو اللہ پر ایمان لایا ہوگا، ویعمل صالحا، اور اس نے نیک اعمال کیے ہوں گے، یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو معاف فرما دیں گے، ویدخلہ، اور اس کو داخل فرمائیں گے، جنات، ایسے باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ ان محلات میں یہ لوگ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے،
اصل اور حقیقی کامیابی تو یہ ہے۔ والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ ہیں جہنم والے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وبئس المصیر، اور کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے، یعنی جہنم کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی جہنم سے حفاظت فرمائے، اور جنت میں جو ہمارا مقام ہے وہ ہمارے لیے مقدر فرمائے، اور ہمارے جو معاملات ہیں آپس میں ان کا تصفیہ دنیا کے اندر ہی ہم سب کو کر لینے کی توفیق عطا فرمائے۔